بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا سبق ہے مضمون عالمی حدت۔ مضمون اور عالمی حدت، جس کا سوال آج کا ہوگا مختصر سوالات۔ کیا ہوگا بچوں؟ مختصر سوالات۔ دیکھیے، عالمی حدت اور مضمون کے بارے میں آج بتایا جائے گا۔ عالم معنی اس عالم کے بارے میں، اس دنیا کے بارے میں آج بتایا جائے گا۔ تو اس لیے دھیان سے دیکھنے کی کوشش کیجیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ کوسچن نمبر 1 کہہ رہا ہے، زمین سبھی جانداروں کے لیے مناسب ہے یا غیر مناسب ہے؟ کوسچن کہہ رہا ہے سبھی جانداروں کے لیے، چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو، درندہ ہو، پرندہ ہو، پیڑ پودا ہو، جتنے بھی چیز جاندار ہے، جس کے اندر جان ہے، جس کے اندر جان ہے، جو بڑھ سکتا ہے، جاندار کا ذکر کیا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ کوسچن کیا ہے؟ زمین سبھی جانداروں، مطلب جس کے اندر جان ہے اسی کو کہا جائے گا جاندار۔ تو سبھی جانداروں کے لیے مناسب ہے یا غیر مناسب ہے؟ مطلب مناسب کہہ رہا ہے یا غیر مناسب، مطلب اگر اچھا ہے یا اچھا نہیں ہے، اس چیز کو پوچھنا۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا زمین سبھی جانداروں کے لیے، زمین سبھی جانداروں کے لیے بہت مناسب ہے۔ سبھی جانداروں کے لیے کیا ہے؟ بہت مناسب ہے۔ آگے دیکھیے، کیونکہ زمین ہی ایک ایسا سیارہ ہے۔ زمین کے بارے میں بتا رہے ہیں، کیونکہ زمین ایک ایسا سیارہ ہے، ایسا سیارہ ہے جہاں ہوا اور پانی موجود ہے۔ زمین ہی ایک ایسا سیارہ ہے، ایسی جگہ ہے جہاں ہوا اور پانی دونوں کیا ہے؟ موجود ہے۔ موجود ہے، ہوا کا بھی کمی نہیں ہے تو پانی کا بھی کمی نہیں ہے، لیکن کوئی ایسا گرہ ہے جہاں پہ ہوا تو ہے لیکن جس حساب سے ہونی چاہیے اس حساب سے نہیں، کہیں پانی کی دقت۔ لیکن زمین ایک ایسا سیارہ ہے جہاں دونوں چیز کیا ہے؟ موجود ہے، ہوا اور پانی کیا ہے؟ موجود ہے۔ آگے دیکھیے، جو کسی بھی جاندار کو زندہ رہنے کے لیے بے حد ضروری مانا جاتا ہے۔ کوئی بھی جاندار ہو جس کے اندر جان ہے، اس کو پانی بھی چاہیے تو ہوا بھی چاہیے۔ کوئی ایک چیز سے وہ زندہ نہیں رہ سکتی ہے، کوئی ایک چیز سے وہ زندہ نہیں رہ سکتی ہے۔ اگر کوئی سمندر میں مچھلی رہ رہا ہے تو آپ کا کہنا ہے مچھلی پانی میں ہے، پھر وہ کیسے زندہ رہتا ہے؟ وہ بھی جاندار ہے، وہ بھی جاندار ہے تو وہ کیسے زندہ ہے؟ تو پانی کے اندر ہوا بھی شامل ہے تب وہ زندہ ہے۔ کوئی ایک چیز سے وہ زندہ نہیں رہ سکتی ہے، یا تو پانی سے صرف زندہ نہیں رہ سکتی یا تو ہوائی سے زندہ نہیں رہ سکتی ہے۔ تو جتنے بھی جاندار چیز ہے سب کے لیے جینے کے لیے بتا رہے، جو کسی بھی جاندار کو زندہ رہنے کے لیے بے حد ضروری مانا جاتا ہے۔ پانی اور ہوا کو زندہ رہنے کے لیے، جاندار کو زندہ رہنے کے لیے پانی اور ہوا کیا ہے؟ بے حد ضروری مانا جاتا ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ آگے دیکھیے، یہی نہیں
یہی نہیں. زمین کا درجہ حرارت ہر جاندار کے لیے، ہر جاندار، زمین کا جو درجہ حرارت ہے ہر جاندار کے لیے، جاندار مطلب جس کے اندر جان ہے، ہر جاندار کے لیے بہت ہی موزوں ہے. جبکہ دوسرے اور کسی بھی سیارے کا درجہ حرارت پودوں اور جانوروں کے ساتھ ساتھ انسانوں کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. دوسرے اور سیارے کیا کہہ رہا ہے؟ دوسرے اور سیارے کا درجہ حرارت پودوں اور جانوروں کے لیے، جانوروں کے ساتھ ساتھ انسانوں کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. یا تو یہ سیارے بہت ٹھنڈے ہیں یا پھر بہت گرم ہے. سمجھ. اور دوسرا جو سیارہ ہے یا تو وہ بہت ٹھنڈ ہوگا، بہت زیادہ ٹھنڈ میں رہنا مشکل ہے، یا تو بہت زیادہ گرم ہو سکتا ہے، تو اس میں بھی کیا مشکل ہے. سمجھ لیں. تو زمین ہی ایک ایسا سیارہ ہے جہاں پہ ہوا اور پانی موجود ہے اور سبھی جاندار چیز کے لیے بے حد مناسب جگہ ہے. غیر مناسب زمین نہیں، مناسب جگہ ہے سبھی جاندار کے لیے، چاہے وہ درندہ پرندہ انسان جانور، جو بھی جاندار ہو، پیڑ پودا، جتنے بھی چیز ہیں جاندار، سب کے لیے مناسب ہے. چلیے یہ تھا آپ کا 1 نمبر کا کوسچن کا اور آنسر. چلیے کوسچن نمبر 2 لکھیے اور دھیان سے سمجھیے. کوسچن نمبر 2 کیا کہہ رہا ہے؟ گلوبل وارمنگ کیسا مسئلہ ہے؟ کیا کہیں؟ گلوبل وارمنگ کیسا مسئلہ ہے؟ اس کا جواب ہو جائے گا گلوبل وارمنگ بے حد سنگین مسئلہ ہے. کیا بے حد سنگین مسئلہ ہے جس پر وقت رہتے سبھی ملک جو ممالک ہیں، الگ الگ دیش ہیں، سبھی ممالک کو ایک ساتھ مل کر کوئی حتمی فیصلہ لینے کی ضرورت ہے. سبھی ملک کو ایک ساتھ ہو گئے تاکہ آنے والے وقت میں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہماری زمین پر آنے والے خطرات کو ٹالا جا سکے. کیا کر سکے؟ آنے والے خطرات کو ٹالا جا سکے اور اس زمین پر رہنے والے سبھی جانداروں کی زندگیوں کو محفوظ رکھا جا سکے. چلیے اگلا کوسچن ہے کوسچن نمبر 3. کوسچن نمبر 3 کیا کہہ رہا ہے؟ دھیان سے دیکھیے گا. گلوبل وارمنگ کیا ہے؟ گلوبل وارمنگ کیا ہے؟ اس چیز کو پوچھا جا رہا. تو اس کا جواب ہو جائے گا زمین کے درجہ حرارت. زمین کے درجہ حرارت میں ہونے والے اوسط اضافے کو گلوبل وارمنگ کہا جاتا ہے. آج گلوبل وارمنگ سنگین، ابھی کا دور میں آج گلوبل وارمنگ سنگین عالمی مسئلہ اور چیلنج بن چکا ہے. گلوبل وارمنگ جو ہے آج کے دور میں پورے عالم میں ایک مسئلہ اور چیلنج بن چکا ہے. پورے عالم سے کہا جائے تو پورا وشو میں، ہر ایک ملک میں، ہر ایک ممالک میں
ایک مسئلہ اور چیلنج بن چکا ہے. دنیا کے سارے سائنسداں اس مسئلے پر بہت فکر مند ہے اس مسئلے کے اوپر, اور اس مسئلہ کو حل کرنے کے لیے کئی اہم قدم بہت سارے قدم اٹھائے الگ الگ ممالک میں لیے جا رہے ہیں. کئی اہم قدم الگ الگ ممالک میں لیے جا رہے ہیں. کوئی ملک میں کسی طریقے سے اس کو حل کرنے کے لیے قدم اٹھایا جا رہا ہے, کوئی دوسرا ملک میں کسی اور ذریعے سے کسی اور طریقے سے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج کے دور میں گلوبل وارمنگ ایسا مسئلہ ہے. سمجھیں, آگے دیکھیے کوسچن نمبر 4 کہہ رہا گرین ہاؤس گیسوں میں کون سی گیس شامل ہے. سب سے پہلے گرین ہاؤس گیس, اس کے ساتھ ساتھ کہہ رہا ہے کہ کون سا گیس شامل ہے اس کے اندر. جواب ہو جائے گا ویسی گیسیں جو زمین کے درجہ حرارت میں اضافے کے لیے ذمہ دار ہوتی ہے. جیسے انہیں گرین ہاؤس کہا جاتا ہے, انہیں گرین ہاؤس گیس کہا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ ہو گیا یہاں کاربن ڈائی آکسائڈ گیس, اور ہو جائے گا میتھین, سمجھ گئے, اور ہو جائے گا نائٹرس آکسائڈ, اوزون وغیرہ گیسوں کو گرین ہاؤس گیس کہا جاتا ہے. ان سب میں یہ سب شامل ہے. سمجھ گئے. چلیے اگلا کوسچن ہے کوسچن نمبر 5. زمین کے درجہ حرارت میں کاربن ڈائی آکسائڈ اور میتھین گیسوں کا کتنا اضافہ ہوا ہے. دھیان سے دیکھیے, زمین کے درجہ حرارت میں کاربن ڈائی آکسائڈ اور میتھین گیسوں دو گیس کا ذکر کرا, کاربن ڈائی آکسائڈ اور میتھین گیسوں کا کتنا اضافہ ہوا ہے. تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا زمین کے درجہ حرارت میں کاربن ڈائی آکسائڈ کے پہلے کے مقابلے میں 31%. کس کا؟ زمین کے درجہ حرارت میں کاربن ڈائی آکسائڈ گیس جو ہے پہلے کے مقابلے میں جو پہلے تھے اس کے مقابلے میں 31%, اور میتھین 149% زیادہ پیدا ہونے لگی ہے. پہلے جو ہوا کرتا تھا کاربن ڈائی آکسائڈ گیس اس کے مقابلے میں ابھی 31% زیادہ ہو رہا پیدا, اور میتھین جو پہلے پیدا ہوا کرتا تھا پہلے کے مقابلے سے زیادہ ابھی 149% زیادہ پیدا ہونے لگی ہے. ٹھیک ہے. اور میتھین گیس دھان کے کھیتوں اور گائے بھینس, میتھین گیس جو ہوتی ہے بنتی ہے, میتھین گیس دھان کے کھیتوں اور گائے بھینس کے گوبر سے زیادہ نکلتی ہے. سمجھ گئے. چلیے کوسچن نمبر 6 کہہ رہا گلوبل وارمنگ سے بچنے کے لیے طالبہ کو عبدالکلام صاحب نے کون سا جادو منتر بتایا.
کون سا جادو منتر بتایا ہے؟ کون؟ عبدالکلام نے بچوں کو، طالبہ کو گلوبل وارمنگ سے بچنے کے لیے کون سا جادو منتر بتایا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا، اگر ہندوستان کے، اگر عبدالکلام صاحب نے بتایا طالبہ کو، اگر ہندوستان کے 10 سے 17 سال کی عمر والے 20 لاکھ بچے، 10 سے 17 عمر والے، 10 سے 17 سال جس کا ہوا ہے، 10 سے 17 سال کی عمر والے 20 لاکھ بچے، کتنا بچہ ہونا چاہیے؟ 20 لاکھ بچے، 5 صرف 5 ہر ایک بچہ لگا دے، 5 درخت لگا دے تو ہمارے زیادہ تر مسائل آسانی سے حل ہو جائیں گے۔ تو بچوں کو ہی نہیں، ہم سب کو زیادہ سے زیادہ درخت لگانا چاہیے، سمجھ رہے؟ یہ تو صرف ایک مسائل لیے ہیں عبدالکلام صاحب نے یہ ایک مسائل لیے ہیں، اگر 5 پودا 20 لاکھ بچے اگر لگائیں گے تو کیا، تو گلوبل وارمنگ سے ہم بچ سکتے ہیں۔ تو ہر ایک انسان کو چاہیے ان چیز کے اوپر دھیان دینے کا، اور اپنے اگل بگل، گھر کے آگے پیچھے دائیں، جہاں خطرہ نہ ہو، کوشش کرنی چاہیے وہاں درخت لگانے کا۔ اور آج کا تھا آپ کا سوال، سبق کا نام تھا مضمون عالمی حدت، اور سوال تھا مختصر سوالات۔ تو آج کا سوال ہوتا یہی پورا۔ خدا حافظ۔